مرزا غلام احمد قادیانی کے برباد ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو یاد رہے مرزا غلام احمد قادیانی کی بربادی کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں جو حقائق ہیں. اس میں ایک اہم چیز اس کے اندر پیسے کی محبت بکثرت موجود تھی. یہ چیز یعنی نبوت کا دعویٰ اس نے بعد میں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کتابیں بیچنا، ان سے پیسے کمانا، اشتہار دینا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب ایسی ہوگی تو ویسی ہوگی، اس میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لہذا پہلے مجھے پیسے دے دیے جائیں تو اچھی کتاب چھپ جائے گی. لوگوں نے پیسے دے دیے اور اس نے بعد میں کتاب ہی نہیں چھاپی اور سارے کا سارا پیسہ اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا. ایک تو مال کی محبت کا معاملہ تھا جس نے اسے تباہ کرنے کے اندر اہم کردار ادا کیا. اسی چکر میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نا، تو جو اس کے ماننے والے تھے تو جس طرح انہوں نے اس کو رکھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کو نبی مان لیا تو اب اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے وہ. تو یہ جو اس کا مالی پرابلم تھا نا وہ شاندار طریقے سے حل ہو گیا. دوسرے نمبر پر مرزا کے ساتھ مرگی کا پرابلم تھا. اس کے ساتھ مرگی کا پرابلم تھا، اسے دورے پڑتے تھے اور یہ خود جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کی حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت کو جو ہے وہ اس طرح کے دورے پڑا کرتے تھے. اب دورے تو پڑتے تھے، اس کے جو اثرات جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ساری اس پر واقع ہو گئی. اب تیسرے نمبر پر یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر جو ہمارے ہندوستان کے قابضین تھے ان کو ضرورت تھی مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کی، اور اس سے اچھا کوئی مہرہ ان کے پاس تھا نہیں. اور اس مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک تو حکومت وقت کی وفاداری پر کتابیں جاری کی، دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ان کے خلاف مقابلے بازی کرنا یہ سب ناجائز ہے، سب حرام ہے، ہم ان کے مطیع و فرما بردار اور ان کے بڑے وفادار بن کر رہیں گے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا ان کو؟ تو اب اس کے میسج کو انہوں نے اور پھیلایا، عام کیا. اب ایک طرف جو اس کے ماننے والے تھے وہ وفادار ثابت ہوئے، دوسرے نمبر پر جو مسلمان ان کے خلاف کچھ کر سکتے تھے اب وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو جب اس مرزا نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر دیا اب وہ جو قابضین تھے وہ آرام سے بیٹھ گئے، کیونکہ جو دشمن تھے ان کو آپس میں لڑا دیا، کچھ کو اپنا وفادار بنا لیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مزے سے حکومت کرتے رہے اور یہ آپس کے اندر لڑتے رہے. تو اس طرح کے اسباب سے مرزا کے پیچھے جو ہے نا وہ اس طرح کے اسباب سے مرزا جو ہے وہ برباد ہوا. پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا نا، اس سے پہلے بھی یہ ذرا چلے ولے کیا کرتا تھا. اور چلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں مکاشفات کی صورت میں سامنے ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو کشف ہے یہ تو کافر کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن کشف یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، یہ بڑا واضح سا ہمارا اسلامی عقیدہ ہے. اور یہ جو بھوک کی شدت اور مراقبات کی کثرت اور اوراد و وظائف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. یہ چونکہ اس طرح کے چلے کیا کرتا تھا اور ایک طرف وہ مرگی کا مسئلہ، اس کی وجہ سے دماغ جو ہے اس کا آلریڈی ان چیزوں کے لیے تیار تھا. ادھر اس کے چلے تھے، اس نے جو ہے نا وہ مرگی کے دورے کے ساتھ اس کو یہ بھی جوڑ دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ رنگ برنگی چیزیں نظر آئیں، تو ان سب کو جمع کر کے اس نے ایک نبوت کی بلڈنگ تعمیر کر لی جس کا یہ جو ہے وہ میٹر تھا.